بلاول بھٹو سر آج کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم جو ہے وہ پورے ہیں لیکن تمام جماعتوں سے مشاورت چاہتے ہیں. مسئلہ یہ سر یہ سوال ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں وہ پورے کیسے ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کے بغیر کیسے نمبر پورے ہو گئے ہیں؟ کیا ضمیر جگائے ہیں؟ یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں 20-20 کروڑ کی آفر کی ہے آپ لوگوں نے. میرا خیال یہ کہ آپ میرے خیال سے یہ جب جملہ آتا ہے نا تو میں ہمیشہ اس پہ تھوڑا اس طرح حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرین کی کوئی اپنی سوچ سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں. دیکھیے جماعتیں ہیں, ہم سب جماعتوں کے اندر ہیں. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ خود بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, ان کو قائل کیا جاتا ہے. نہیں دیکھیے آپ نے سوال کیا نا, تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نمبرز پورے ہوں تب بھی جتنا زیادہ کنسنسس ہو اتنا بہتر ہے. مولانا صاحب کے میرے نزدیک اگر مولانا صاحب نمبرز پورے ہوں تب بھی اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا ایک کنسنسس ہوتا ہے اور تو اس سے وہ مزید بہتری ہوگی, اس میں میں یہ بلیو کرتا ہوں. مگر دیکھیے ابھی تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں اس کو سوال کو اپنے ریفریز کر لیتی ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ مولانا صاحب کے بغیر کتنے سمجھدار لوگ ہیں ابھی تک؟ یہ دیکھیے میرے پاس آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ نمبرز, مگر جو بلاول صاحب نے بھی آج بات کی, آئی تھنک ہماری جماعت کے دیگر ممبرز جو ہیں جو اس کے اوپر جو ٹیمز کام کر رہی ہیں, جو لوگ اسپیشل کمیٹی میں بھی موجود ہیں, وہ یہ کر سکیں گے. آزاد اراکین آپ کو حمایت کا یقین دلا چکے ہیں؟ ہم پر امید ہیں جی. صرف وہ نہیں, دیگر اور اپوزیشن کے ممبرز ہم انڈیویجولی بھی بالکل ریچ آؤٹ کریں گے جسٹ ٹو ٹرائی اینڈ انشور کہ ہم یہ امپورٹنٹ جوڈیشل ریفارم ہوں گے نا پارٹی کے خلاف جو لوگ جائیں گے. وہ دیکھیے وہ تو ان کا فیصلہ ہے. دیکھیے وہ ان کا فیصلہ ہے اور وہ ان کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈال کے اگر وہ کاسٹ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آئین کا آرٹیکل 63A ان کو حق فراہم کرتا ہے. اور دیکھیے مگر پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم 3 جماعتیں ابھی کام کر رہی ہیں بنیادی طور پہ, PMLN, JUIF اور پیپلز پارٹی, پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم ایک اتفاق پر آئیں اور پھر the numbers will flow from that. بالکل ٹھیک سر. اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے شارٹلی بتا دیجیے گا کہ مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. یہ 20 کروڑ کی آفر کون کر رہا ہے آپ لوگوں کو, آپ کے ممبران کو؟ دیکھیں میرے ذاتی نالج میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن میرے ڈائریکٹ نالج میں نہیں ہے, اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تینوں معزز مہمان پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. مجھے کیا برا تھا مرنا جو ایک بار ہوتا. T20 ہو, ون ڈے ہو یا ٹیسٹ, قومی کرکٹ ٹیم تمام فارمیٹس میں ماشاءاللہ بد سے بدترین کا ریکارڈ بنانے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے. بابر اعظم کی کپتانی میں وائٹ بال ٹیم نے عظیم شکستوں کو گلے لگایا تو شان کی کپتانی میں ریڈ بال ٹیم ٹیسٹ کرکٹ میں عبرت کا نشان بن چکی ہے. ملتان ٹیسٹ میں کس نے کتنے رنز بنائے, کتنی وکٹس لی, کیسی فیلڈنگ کی, کون جیتا, کتنے رنز سے جیتا, یہ سب باتیں اس میچ میں بننے والے تاریخی ریکارڈز کے آگے بیکار اور بے معنی ہو چکی ہیں. آج قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کا پہلا ٹیسٹ ہی نہیں ہاری ہے بلکہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے کئی بدترین ریکارڈ بھی سینے پر سجا لیا ہے. شان مسعود بطور کپتان لگاتار 6 ٹیسٹ ہارنے والے کپتان بن گئے ہیں. اس منفرد ریکارڈ کے ساتھ ہی شان مسعود پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے ناکام ترین کپتانوں کی فہرست میں بھی پہلے نمبر پر پہنچ گئے. ملتان ٹیسٹ میچ کے آغاز پر جب پاکستانی ٹیم کے بلے بازوں نے 500 سے زائد رنز بنائے تو کرکٹ فینس پچھلی ساری شکستیں بھول کر ایک نئی شروعات کی امیدیں لگا رہے تھے. لیکن پھر یہ امیدیں خود ہمارے انہی چہیتے کرکٹرز نے اپنے ہاتھوں سے ایسے چکناچور کی کہ ہر فین کے دل سے تڑپ کر آہ نکلتی رہی کہ ایسا کیا گناہ کیا. لیکن انگلش ٹیم نے بھی انتہائی کر دی. ماضی میں جو کسر یا لگان وصول کرنا ایسٹ انڈیا کمپنی والے بھول گئے تھے, اس کے بدلے میں گوری ٹیم نے ملتان کی پچ پر پاکستانی ٹیم سے دگنا لگان وصول کیا ہے. پاکستانی ٹیم انٹرنیشنل کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ کی وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے پہلی اننگز میں 500 سے زائد رنز بنائے اور پھر بھی اننگز سے میچ ہار گئی. دل تھام کر سنیں کیونکہ ابھی اور بھی تباہی کے ریکارڈز ہیں جو کہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں. ملتان کی جس پچ کو پہلے ہی روز بالرز کا قبرستان کہا جا رہا تھا, اس پچ پر انگلش بالرز نے پہلے ہی ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا مزار کھڑا کر دیا. ملتان ٹیسٹ وہ پہلا موقع تھا جب پہلی مرتبہ پاکستان کے خلاف کسی ٹیم نے 800 سے زائد رنز بنا ڈالے. جس پچ پر پاکستان کے 3 بیٹرز نے پہلی اننگز میں 3 سینچریز بنا کر مجموعی سکور 500 سے آگے بڑھایا تھا, اسی میدان میں انگلینڈ نے اکیلے ہی 317 رنز اور جو روٹ نے 262 رنز کی اننگز کھیل ڈالی. دونوں کی پارٹنرشپ میں 454 رنز بنے.
جو ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں چوتھی وکٹ پارٹنرشپ کا نیا ورلڈ ریکارڈ ہے، اور پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ کی تاریخ میں بھی پارٹنرشپ کا نیا ریکارڈ ہے۔ 310 گیندوں پر 300 رنز بنا کر ہیری بروک نے ٹیسٹ کرکٹ کی دوسری تیز ترین ٹرپل سینچری کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ 2022 سے ہوم گراؤنڈ پر پاکستان ٹیم نے 11 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، جن میں سے 4 ڈرا ہوئے ہیں، جبکہ 7 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ ہوم سیریز میں ناظرین، قومی ٹیم نے آخری مرتبہ فروری 2021 میں جنوبی افریقہ کے خلاف پنڈی ٹیسٹ میں کامیابی کا مزہ چکھا تھا۔ 2 سالوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بدلے، ٹیم کے کپتان بدلے، سلیکٹرز بدلے، کوچ بدلے۔ تبدیلی کے اس چکر میں اگر کچھ نہیں بدلا نا تو وہ ہماری ٹیم کا مستقل مزاجی سے ہارنے کا سلسلہ ہے۔ شان مسعود کی زیر قیادت پاکستان ٹیم کو پہلے آسٹریلیا سے 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں وائٹ واش کی خفت کا سامنا کرنا پڑا، پھر ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، بنگلہ دیش نے پاکستان آ کر نہ صرف اپنی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کو شکست دی، بلکہ بنگال ٹائیگرز شاہینوں پر ایسے جھپٹے کہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں وائٹ واش کی دھلائی بھی بڑی بے دردی سے کر ڈالی۔ کچھ ماہ پہلے ہی ون ڈے کرکٹ ورلڈ شرمناک ایگزٹ کے بعد بڑی سرجری کی باتیں کرنے والے کرکٹ بورڈ نے ملتان میں شرمناک شکست کے بعد پھر پھرتیاں دکھائیں اور آنن فانن سلیکشن کمیٹی فوری طور پر بدلی۔ قومی ٹیم کی نئی سلیکشن کمیٹی سے کپتان اور ہیڈ کوچ کو ہٹایا۔ نئی سلیکشن کمیٹی میں علیم ڈار، عاقب جاوید، اسد شفیق، اظہر علی اور حسن چیمہ شامل ہوئے۔ ساتھ ہی پہلے ٹیسٹ میچ کی شکست کے بعد 3 میچز کی سیریز کے بیچ کپتان کی تبدیلی کی باتیں بھی شروع ہو گئیں۔ نئے ٹیسٹ کپتان کے لیے سعود شکیل، محمد رضوان اور سلمان آغا کے نام گردش کرنے لگے ہیں۔ ملتان ٹیسٹ میچ کے اختتام پر ٹیسٹ کپتان شان مسعود نے کہا کہ انہوں نے انگلینڈ سے سیکھا ہے کہ ہر حال میں راستہ نکالنا ہوتا ہے۔ انگلینڈ نے 20 کھلاڑی آؤٹ کیے اور میچ جیتنے کا راستہ نکالا۔ بطور کپتان مسلسل 6 ٹیسٹ میچز ہارنے کا منفرد اور بدترین ریکارڈ اپنے نام کرنے والے شان مسعود کی یہ بات سن کر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کا یاد آ گیا مجھے۔ تو سوال تو بنتا ہے نا یہاں پر کہ کیا شان مسعود پاکستان کرکٹ کے عثمان بزار ہیں؟ اور اتنا سب کچھ سننے کے بعد ناظرین، پاکستان کی عوام کے لیے ایک خوشخبری بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ بجلی کے بلز کم ہونے والے ہیں۔ حکومت نے تاریخی معاہدہ کیا ہے۔ کچھ ایسی باتیں، امیدیں، اندازے اور قیاس آرائیاں کل وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کے اعلان کے بعد سے شروع ہو چکی ہیں۔ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، 5 IPPs نے باہمی رضامندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے ٹیک اینڈ پے ختم کر دیا گیا مکمل طور پر۔ ان IPPs کے جو سابقہ جو واجبات ہیں وہ صرف ان کو ادا کیا جائے گا، سود اس میں شامل نہیں ہوگا۔ بجلی کے صارفین کو سالانہ 60 ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا۔ قومی خزانے کو 411 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ناظرین، کیا واقعی صرف 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرنے سے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونا ممکن ہے؟ BBC کے مطابق وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل نے اعتراف کیا کہ 5 معاہدوں کے خاتمے سے فوری طور پر صارفین کے بلز میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور بجلی کے فی یونٹ ٹیرف میں تقریباً 70 پیسے فی یونٹ تک کمی ہوگی، یعنی اس سے فی یونٹ پر 1 روپے کا فرق بھی نہیں پڑے گا۔ BBC کے مطابق جن کمپنیز کے ساتھ معاہدے ختم کیے گئے ہیں وہ 1 سے 2 سال کی مدت میں ویسے ہی ختم ہونے والے تھے۔ حکومت نے جن 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کیے ہیں ان میں ہپکو پاور، لال پور پاور، روش پاور، اٹلس پاور اور سبا پاور شامل ہیں۔ ان کی مجموعی پیداواری صلاحیت 2400 میگا واٹ ہے۔ 5 IPPs کے ساتھ معاہدے ختم ہونے کے بعد بھی ملک میں 95 IPPs موجود ہیں اور اسی مالی سال میں حکومت کو 2000 ارب روپے سے زائد کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن وفاقی وزیر توانائی سردار اویس لغاری پر امید ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں اصلاحات اور IPPs معاہدوں میں تبدیلی کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں 8 سے 10 روپے کمی لائی جائے گی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اپنے اس 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی کے ہدف کو انشاءاللہ پورا کریں اور اس کی شروعات آج ان IPPs کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے، جس کی مبارکباد پاکستان کی عوام کو ہو۔ دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے۔ فی الحال تو کلوزنگ کا وقت آ گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل
اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.